تو عزیز ساتھیوں، میرا یہ ویڈیو پورے ہندوستان کے حفاظ کے لیے ہے، کیونکہ حافظ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العزت نے حافظ کو ایک مقام دیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی بہت زیادہ بشارت ہے حفاظ کرام کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفاظ یعنی حافظ سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتے چلے جا اور جنت کے درجے کو چڑھتے چلے جا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور تمہاری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ یعنی حفاظ کو چاہیے کہ قرآن پاک کو اچھی طریقے سے یاد کرے، اس کو حفظ اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے، پورا محفوظ رکھے، کیونکہ دوستو جنت کے جتنے درجے ہیں، قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے آخری درجے پر ہم پہنچے تو قرآن پاک کو پورا کا پورا اچھی طریقے سے یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک پر عمل ہونا ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن اس کو یاد کرنا ایک دوسرا پہلو ہے۔ یاد بھی ہو، عمل بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ رمضان کا موقع ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے حفاظ بہت مختلف جگہوں پر اٹکے ہوئے ہیں، کوئی اپنے مدرسوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا، جیسا کہ ہر سال وہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اس سال انہیں موقع نہیں مل رہا، اور اس سال ان کا جو مسئلہ ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس مقام پر جو بھی حافظ اٹکا ہوا ہے وہی وہ قرآن پاک سنائے، آپس میں سنانے کی ترتیب بنائے، نفلوں کے اندر قرآن پاک پڑھے، اور تراویح کی ہم جو دو تین لوگ مل کے جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے قرآن پاک کو ہم پڑھے اور سنائے، اور اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کے درجے ہیں۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے درجوں کی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہے، اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں۔ جنت کے درجوں کی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہے، اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ فائدے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے تمام قرآن پاک یاد کر لیا اس نے آخرت کے تمام درجوں کو حاصل کر لیا، اور جس نے اس سے تھوڑا سا پڑھا تو جنت کے درجوں میں بھی اسی قدر بلند ہو سکیں گا۔ اس لیے دوستو، ہم قرآن پاک کو پورا کا پورا اچھی طریقے سے اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اور جو بھی یہ حکومت کی طرف سے ترتیب بنی ہے اس کو سامنے رکھ کر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ہم قرآن پاک کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی، اور جہاں جس کو جیسا موقع ملے ویسے قرآن پاک سنانے کی ترتیب بنائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اس لیے جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے، اور ان کی ایک شان ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70 من الف باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ حدیث میں ہے جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے ریان۔ اس نہر پر اللہ رب العزت نے ایک شہر قائم کیا ہے، اس کا نام ہے مرجان، اور اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا محل ہوگا، اور اس محل کے 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ محل کس کو دیا جائے گا؟ تو فرمایا لحامل القرآن، قرآن پاک کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو یہ درجہ دیا جائے گا اور اس کو یہ محل دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو، قرآن پاک پڑھنے والا کبھی فخر میں نہیں مرے گا۔ قرآن پاک پڑھنے والا اور قرآن کو یاد کرنے والا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو یاد کرنے والا حافظ قرآن، اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے۔ اس لیے بھائیو، قرآن پاک کی جو دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اس لیے ہم لاک ڈاؤن سے نہ گھبرائے، اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پاک کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور جس کو جتنا بھی قرآن پاک اس نے پڑھا ہے یا یاد کیا ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سورہ ملک ہر ایمان والے کے سینے میں ہونا چاہیے۔ سورہ ملک جو تبارک الذی ہے وہ ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے
لاک ڈاؤن ہے تو گھروں کے اندر موقع بھی ہے کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کہ ہم سورہ ملک کو اچھی طریقے سے یاد کریں. جو حافظ نہیں ہے اور حافظ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ صرف قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں. وہ سورہ ملک یاد کرنے کی جو بڑی صورتیں ہیں قرآن پاک کی جن کے فضائل بہت زیادہ ہے, جیسے سورہ یاسین ہے, سورہ بقرہ ہے, ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت تمام ہندوستان کے حفاظ کی حفاظت فرمائے.